بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن عبد الاعلی شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ بخت نصر نے 2 شیر پال رکھے تھے جو کنویں میں رکھے گئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر لیا اور انہیں ان شیروں کے آگے کنویں میں ڈال دیا، لیکن شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ آپ ایک عرصے تک اس کنویں میں ٹھہرے رہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا۔ آپ نے بھوک اور پیاس محسوس کی جس طرح دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ارمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملک شام میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، میں ارض مقدس میں ہوں جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام سرزمین عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے تیار کرو، ہم اسے تیار کریں گے جو تمہیں اور تمہاری تیار کردہ کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے گی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اور ان کے تیار کردہ کھانے پینے کی چیزوں کو اٹھا کر بابل پہنچا دیا، حتیٰ کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کنویں کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ارمیہ ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بولے، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو امید رکھنے والوں کو جواب دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اسے کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو نیکی کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو صبر کی جزا نجات کی صورت میں عطا کرتا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس وقت بھی ہماری امید گاہ ہوتا ہے جب ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تستر کی فتح پر دانیال علیہ السلام کی لاش کی دریافت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ محمد بن اسحاق نے ابو خالد بن دینار سے روایت کیا کہ جب ہم نے تستر کو فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک چارپائی ملی جس پر ایک لاش پڑی تھی، اور اس لاش کے سرہانے ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ ہم نے مصحف اٹھا لیا اور اسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر بھیجا۔ آپ آئے، اس مصحف کا عربی میں ترجمہ کیا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں عرب میں وہ پہلا شخص تھا جس نے اس مصحف کو پڑھا۔ میں نے اس کی اسی طرح تلاوت کی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ ابو خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس مصحف میں کیا لکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اس میں تمہارے چلنے کے انداز، تمہارے امور، تمہاری گفتگو کے انداز اور اس کے بعد جو ہونا تھا سب اس میں درج تھا۔ میں نے پوچھا، لاش کا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے دن کے وقت الگ الگ 13 قبریں کھودیں، اور جب رات ہوئی تو میت کو ان میں سے ایک میں دفن کر دیا اور تمام قبور کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ لاش کو کس قبر میں دفنایا گیا ہے۔ یہ احتیاط اس وجہ سے کی گئی تاکہ اسے لوگ نکال نہ لیں۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے وہ کس شخص کی لاش تھی؟ انہوں نے کہا کہ دانیال شخص کی لاش تھی۔ میں نے پوچھا انہیں رحلت فرمائے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ 300 سال۔ میں نے سوال کیا، کیا اس کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تھی؟ فرمانے لگے کہ ہاں، گدی کے کچھ بالوں میں تبدیلی آ گئی تھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے گوشت کو زمین نہ تو بوسیدہ کرتی ہے اور نہ ہی اسے درندے کھاتے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، لیکن ان کی تاریخ وفات کو 300 سال پہلے تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ دانیال علیہ السلام کی قبر نہیں ہو سکتی، بلکہ کوئی اور نیک شخص تھا جس کا نام دانیال ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے جسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ فطرت کا یہ دور 400 سال پر محیط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تاریخ وفات 800 سال پہلے ہو اور یہ مدت حضرت دانیال علیہ السلام کے قریب پڑتی ہے۔ اگر وہ لاش حضرت دانیال علیہ السلام کی گمان کی جائے تو پھر آخری مدت کے ساتھ یہ مطابقت رکھتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ کسی اور نیک و صالح شخص کی لاش ہو۔
اور یہ نیک شخص نبی بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ کسی اور نیک و صالح شخص کی ہو، اور یہ نیک شخص نبی ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن لگتا ایسے ہی ہے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام کی ہوگی، کیونکہ فارس کا بادشاہ آپ علیہ السلام کو پاباجولاں فارس لے کر آیا تھا اور قید میں رکھا تھا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ابو العالیہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ ان کی ناک ایک بالش سے لمبی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بہتر سند سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کی ناک 1 ہاتھ لمبی تھی۔ ممکن ہے کہ لاش قدیم ترین انبیاء میں سے کسی پیغمبر کی ہو، واللہ عالم۔ ابو لاشت احمری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے امت محمدیہ کے لوگ دفن کرے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کثر فتح کیا تو انہیں ایک تابوت ملا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں بتائے اسے جنت کی بشارت دو۔ جس شخص نے بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش مبارک ہے، اس کا نام ہرکوس تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ لکھا کہ ان کی لاش کو دفن کر دو اور ہرکوس کو میری طرف بھیجو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث مرسل ہے۔ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو بلال نے، ہم سے قاسم بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے انبسا بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا۔ انبسا ایک عالم تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش کے ساتھ ایک مصحف ملا۔ اس مصحف کے ساتھ ایک گھڑا تھا جس میں گوشت، کچھ درہم اور حضرت دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ساری تفصیلات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپسی خط لکھا اور فرمایا کہ مصحف ہماری طرف بھیج دو، گوشت میں سے جو کچھ حصہ ہماری طرف بھیج دو، اور اپنے سے پہلے مسلمانوں کو حکم دو کہ وہ اس گوشت کو دوائی کے طور پر استعمال کریں۔ دراہم تقسیم کر لو، رہی انگوٹھی تو وہ ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ ابن ابی دنیا کئی طریقہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب یہ لاش ملی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش ہے تو وہ حاضر ہوئے، لاش سے معانقہ کیا اور بوسہ کی سعادت حاصل کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق تفصیلات کو درج فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ لاش کے ساتھ تقریباً 10,000 درہم کی مالیت کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، اور اس مال کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اسے اٹھاتا ہے اگر اسی جگہ واپس نہیں رکھ دیتا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی خط میں مندرج تھا کہ لاش کے ساتھ ایک صندوق بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کو ابال کر میت کو غسل دیا جائے اور کفن پہنا کر اسے دفن کر دیا جائے، لیکن مخفی طریقے سے، تاکہ قبر کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سکے، اور مال کے متعلق یہ حکم فرمایا کہ اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے، جبکہ صندوق اپنے پاس منگوا لیا اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو ہبہ فرما دی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے 4 قیدی لانے کا حکم صادر فرمایا۔ قیدی لائے گئے، آپ کے حکم سے انہوں نے ایک نہر کے پانی کو روک کر درمیان میں قبر کھودی، اور اس قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم اطہر کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان 4 قیدیوں کو لا کر ان کی گردن مار دی گئی۔ اس طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور شخص حضرت دانیال علیہ السلام کے مزار اقدس سے واقف نہ رہا۔ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی الزناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی بردہ بن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر 2 شیر کنندہ تھے جن کے درمیان ایک شخص کی تصویر تھی۔ دونوں شیر اس شخص کے پاؤں چاٹ رہے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بتایا کہ یہ انگوٹھی اس لاش کی ہے جس کے متعلق اس شہر کے لوگوں کا گمان ہے کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ یہ انگوٹھی میرے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے دفن کے وقت اتار لی تھی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے بقول حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے اس شہر کے علماء سے اس انگوٹھی کے نقش کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جس ملک میں پیدا ہوئے وہاں کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کو
تاخت و تاراج کر دے گا۔ بادشاہ نے قسم اٹھائی کہ آج رات جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے ضرور قتل کر دیا جائے گا۔ شیر رات کو آئے، بچے کو دیکھا، اس کے جسم کو چاٹا۔ مادہ نے ان کے لیے دودھ اتار دیا۔ جس طرح ایک مادہ اپنے بچے کو چاٹتی ہے تو اس کے تھنوں میں دودھ بھر جاتا ہے، اور شیروں نے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ شیر بچے کو چاٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بچے کو اس مصیبت سے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ آپ اس مقام کو پہنچے جو ان کے لیے مقدر بن چکا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شہر کے علماء کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نے اس تصویر اور ان دو جسم چاٹنے والے شیروں کی تصویر کو اپنی انگوٹھی میں بھی نقش کروایا، تاکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام و اکرام کیا تھا کبھی نہ بھولے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔